حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، اور ابو سفیان، عکرمہ ابن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، یہ سارے سردار مکہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا آپ لوگ تھوڑے پیچھے ہو جاؤ، پھر حضرت سلمان آ گئے، پھر فرمایا آپ لوگ تھوڑے پیچھے ہو جاؤ، پھر مقداد رضی اللہ عنہ آ گئے، فرمایا آپ لوگ تھوڑے پیچھے ہو جاؤ، پھر ابو ہریرہ آئے، فرمایا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، پھر سلمان فارسی آئے، فرمایا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ جیسے جیسے پرانے صحابہ آتے گئے، ان کو ہٹاتے ہٹاتے جوتیوں تک پہنچا دیا، تو غصے سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ ابو سفیان کہنے لگے یہ کیا کہ عمر رضی اللہ نے ہمارے 7 غلاموں کو آگے بٹھایا اور ہمیں جوتوں پر بٹھایا۔ تو سہیل بن عمر کہنے لگے ابو سفیان، عمر رضی اللہ کا قصور نہیں، کوئی ہمارا قصور ہے، ہم نے اسلام لانے میں دیر کی، انہوں نے جلدی کی، وہ آگے نکل گیا، اب یہ سردار مکہ ہے اور یہ فتح مکہ پر ایمان لائے ہیں۔ کہنے لگے اگر جنت میں بھی پیچھے رہ گئے تو کیا بنے گا؟ سب واپس آئے اور کہنے لگے عمر رضی اللہ جو تو نے کیا ٹھیک ہے، لیکن ہمیں فکر ہے کہ اگر جنت میں بھی ایسا ہی پیچھے رہ گئے تو کیا ہوگا، کوئی راستہ بتاؤ کہ ہم تمہارے برابر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، جیسے وہ نکلے تو اپنی جانیں نچھاور کر دو تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ سب مکہ آئے اور 400 قریشی نوجوانوں نے ہجرت کی۔ ملک شام میں جہاد ہو رہا تھا، جب حارث بن ہشام نکلے تو مکہ کا بچہ بچہ انہیں چھوڑنے آیا، سب رو رہے تھے کہ یہ واپس نہیں آئیں گے۔ حارث رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا میں تمہارا رونا دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم مکہ سے محبوب کوئی جگہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر ہمارے غلام لبیک کہہ کر آگے نکل گئے۔ اگر مکہ کے پہاڑ سونا بن جائے اور میں سب خرچ کر دوں تو بھی ان کی مٹھی خرچ کے برابر نہیں پہنچ سکتا، ہم اپنی جانیں دے کر شاید وہاں تک پہنچ جائے۔ جب یہ لوگ پہنچے تو دن کی جنگ ہو رہی تھی، اللہ نے آسانی سے فتح دی۔ پھر یرموک کی جنگ آئی اور رومیوں کا سردار بہان تال 1,00,000 کا لشکر، صحابہ 36,000 تھے اور امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ جنگ جاری رہی، ایک دن رومیوں کو ہٹاتے ہٹاتے خیموں تک پہنچا دیا تو عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے ہیلمٹ اٹھا کر پھینک دیا اور تلوار کا غلاف توڑ دیا اور کہا کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرے؟ خالد رضی اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا ایسا نہ کرو، ابھی ضرورت ہے۔ انہوں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑا لیا، کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، ساری زندگی دشمنی میں گزری ہو، آج اب داغ دھونے کا وقت آیا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ سب سے پہلے ان کے بیٹے عمار رضی اللہ نے بیعت کی، پھر 400 قریشیوں نے بیعت کی، سب نے ہتھیار توڑ دیے اور گھوڑوں سے اتر کر لڑنے لگے۔ رومیوں میں بگدڑ مچ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ واپس آئے، پوچھا عکرمہ کہاں ہے؟ دیکھا تو آخر سانسیں تھے، بیٹا شہید ہو چکا تھا۔ ایک کو ٹانگ پر رکھا اور ایک کو گود میں پانی پلا دیا۔ پوچھا کون؟ کہا میں خالد۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے فتح دے دی۔ کہنے لگے عمر رضی اللہ عنہ کو کہنا جو تو نے کہا تھا ہم نے کر دیا، اور جان نکل گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو جوش آ گیا، کہا اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے قربانیاں نہیں دی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسل تیار کی، مقصد تھا انسان کو ایسا بنانا کہ اللہ کو راضی کرے۔ جنگ جاری تھی، اگلے دن جبال ابن اہم غانی کو بلایا گیا، اس نے عرب لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ 600 عرب تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو خبر ملی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا 30 آدمی دے دو۔